لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ظالم ہے، ریسسٹ ہے، پریجڈس ہے، اور وہ غلط کر رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو، امیگرنٹ کو یہاں سے نکال رہا ہے۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ صرف کرمنلز کو نکال رہا ہے یہاں سے، اور اس کو نکالنا بھی چاہیے، لیکن اکثر وہ بائی پروڈکٹ جو ہوتے ہیں نا، کہ جب کہیں پہ لڑائی جھگڑی ہوتی ہے، گولی چلتی ہے، تو کوئی بائی اسٹینڈر وغیرہ، وہ انوسنٹ لوگ جو ہیں تو معصوم لوگ بھی اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایسے لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کا رسک کر لیتے ہیں، جو بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ڈیٹینشن میں جاتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، اگر وہ ایکسکیوز میں، اگر وہ صحیح ہیں اور انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تو ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف کرمنلز کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ میں آپ کو دو تین یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سٹوریاں بتا دیتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں کہ یہ تیسری سٹوری جو آخری سٹوری ہے، اس سے پہلے میں آپ کو وارننگ ضرور دوں گا، تاکہ اگر آپ نرم دل ہوں تو آپ میرے ویڈیو کو بند کر دیں، آپ اس کو پھر نہ سنیں۔ یہاں پر کل اور پرسوں جو واقعہ ہوا ہے شکاگو میں، کہ امیگریشن کے آفیسر نے ایک اسپینش آدمی کو گولی مار دی، اس کو ہلاک کر دیا۔ پوری کمیونٹی اس پہ اٹھائی ہے کہ وہ یہاں 40 سال کا بندہ ہے، اس 20 سال سے زیادہ رہ رہا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، ظلم ہو گیا ہے، یہ آئس والے اور امیگریشن والے ظلم کر رہے ہیں، اس کو مار دیا۔ بھئی وہ کرمنل تھا، اس کے پیچھے ارسٹ وارنٹ تھا، اور پھر جب آئس والے نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے گاڑی کو سپیڈ دے دی اور امیگریشن آفس کا سر کو کچلنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ ان کے پاس اور چائس ہی کیا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، میرے نزدیک ورجینیا میں ایک اسلامک سینٹر، ہمارا جو مین مرکز ہے اس کو بولتے ہیں آدم سینٹر، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑا جو مرکز ہے ہمارا اسلامک سینٹر۔ وہاں پر لاسٹ ایئر جو ہے تو 3-4 لڑکیاں، 14 15 16 سال کی لڑکیاں مسجد سے نکل آئیں، اس کے نزدیک ایک اسٹرپ مال ہے جہاں پہ دکانیں وغیرہ، وہاں چلی گئی، شام کا وقت تھا، اور وہاں پر ان کی کوئی جھڑپ ہو گئی ایک اسپینش لڑکے کے ساتھ۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہ بھاگ گئی وہاں سے۔ ایک لڑکی بیچاری جس کی 16 سال کی عمر تھی، اور اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، اس کے پاؤں تلے حجاب وہ آ گیا اور وہ گر گئی۔ اس نے اس کو پکڑ لیا، اپنی گاڑی میں ڈال دیا، پھر اس کے ساتھ کہیں جا کے جو ہے تو زیادتی بھی کی، جنسی زیادتی کی اس کے ساتھ۔ اس کے بعد پھانسی دے کر اس کو مار دیا اور کھیتوں میں اس کی باری پھینک دی۔ اس کے ماں باپ ہر وقت روتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ پہلا ہی دن تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے حجاب لے لیا تھا، کہ بیٹی ابھی آپ ذرا جوان ہو رہی ہو، آپ حجاب پہن کے جاؤ۔ کاش کہ ہم اس کو حجاب نہ دیتے، کیونکہ وہی حجاب جو ہے اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اب یہ بندہ جس نے یہ کام کیا تھا، وہ 2 بار پہلے امریکہ سے ڈیپورٹ ہو گیا تھا، تیسری بار پھر وہ اللیگل یہاں پہ آ گیا تھا۔ یہ کرمنل ہیں، تو کیا اس کو نکالنا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا یا کسی تھرڈ کنٹری میں لے جانا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، ایسے لوگوں کو تو امریکہ میں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اب جیسے میں نے وعدہ کی، یہ تھرڈ سٹوری جو صرف 2 دن پہلے ہوئی ہے، 10 تاریخ کو ہو چکی ہے، یہ بڑی دردناک وحشیانہ سٹوری ہے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو پلیز آپ اس ویڈیو کو بند کر دیں، نہ دیکھیں، کیونکہ ہم بھی ایز مرد ہو کے ہم بھی اس کو نہیں سن سکتے۔ ہوا یہ کہ ڈالس ٹیکساس میں ایک ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کا نام جو ہے وہ ہے ڈاؤن ٹاؤن سویٹ ہوٹل۔ اس ہوٹل میں ایک مینیجر ہے جو ہندوستانی ہے، اور اس کی عمر ہے 50 سال۔ اس کا نام ہے چندرا مولی، اس کو بابی بولتے ہیں، اور ہوٹل کے مالک نے اس کو کمرہ نمبر 108 دیا تھا کہ اس میں آپ رہیں، تو اپنی بیوی بچے کے ساتھ رہتے تھے۔ امریکن ڈریم تھا کہ یہاں سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر جا کے خود بھی کچھ پراپرٹی لے لیں گے۔ تو وہاں بیچارہ سخت دن رات کام کرتا رہا۔ اس میں کچھ امپلائیز بھی ہیں، اور ایک امپلائی کا نام ہے یارڈانس مارٹینز، اسپینش ہے، جس کی عمر 37 برس کی ہے۔ وہی کام کر رہے ہیں یہ سب۔
مارٹینز اپنے اور دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہر ہوٹل میں ان کی لانڈری مشینیں ہوتی ہیں جو کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اور ہوٹل کے جو بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ سب دھوتے ہیں اس میں باقاعدہ سے، تاکہ ہائجینک رہیں. تو وہ لانڈری روم میں کھڑے تھے، تو مینیجر نے جا کے ان کو بتایا سب کو کہ بھئی یہ مشین جو ہے، اس میں ایک مشین واشنگ مشین یہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو آپ استعمال نہ کریں. اور اس مارٹینز کو شاید اس میں لینگویج کو کوئی پرابلم تھا، تو اس نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، بلکہ دوسرے اسپینش لڑکوں کو انگریزی میں کہہ دیا کہ اس کو آپ سمجھا دیں. اس سے مارٹینز بہت سا غصے ہوا کہ تم نے مجھے ڈائریکٹلی کیوں نہیں کہا، ٹرانسلیٹر کے ذریعے مجھے کیوں کہا. بس کچھ تو میں ہو گئی تھی. بات ختم ہوئی، مارٹینز گیا باہر. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مشیڈی تھی. مشیڈی اگر آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک تلوار ہوتی ہے بڑی تیز. تلوار ذرا لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، مشیڈی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. ہاتھ میں مشیڈی تھی. اس آدمی کے پیچھے آیا، ہمارے جو انڈین آدمی ہے چاندر کے پیچھے آ گیا. وہ اسے بھاگ رہا ہے، اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں اپنے کمرے سے وہ بھاگ کے ہوٹل کے آفس میں چلا گیا. لیکن مارٹینز چونکہ 37 ایئرس کا تھا، جوان تھا، اس میں طاقت زائد تھی، وہ اس تک پہنچ گیا، اور اس نے ایک ہی وار میں جب اس کو گردن پہ مارا، وہ اتنا تیز تھا کہ وہ مشیڈی اتنا تیز تھا کہ وہ اس کا گردن، اس کا سر جو ہے وہ اس کے باقی باڈی سے جدا ہو کے زمین پر گر گیا. یہاں تک تو اس نے کر دیا. اب آپ ظلم کی انتہا کو دیکھیں کہ پھر وہ اس کے سر کو ٹکڑے، وہ ککس مار رہا ہے. اب اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، ڈوڑے مار رہے ہیں اس کو، ککس مار رہا ہے، اور اس کو آفس سے لے کے باہر پارکنگ لاٹ تک وہ اس کو فٹ بال کی طرح ککیں مار کے اس کو باہر لے گیا ہے. پھر وہاں پر پارکنگ لاٹ میں اس نے سر کو اٹھا کے ایک گاربیج ڈمپ میں پھینک دیا. اتنے میں پولیس کو اطلاع ملی، فائر ڈپارٹمنٹ پر نام، وہ آئے، اور چونکہ وہ امپلائی تھا ان کو پتہ تھا کہ کہاں رہتا ہے. وہاں گیا تو اس کو رنگے ہاتھ پکڑ گیا. اس کے ہاتھ میں مشیڈی بھی تھی جو خون سے لت پت تھی، اس کے کپڑے بھی خون سے تھے، اس کو پکڑ لیا. اب یہ بندہ یہ انلیگل امیگرنٹ ہے. اس نے کافی بار جو کار ہائی جیکنگ بھی کوشش کی ہے، چائلڈ مولسٹیشن بھی اس نے کی ہے، اسالٹ کیسز بھی ہیں، اس نے اسالٹ بھی کیے ہیں. لڑائی جھگڑوں میں پہلے سے بھی انوالو تھا. امیگریشن بھی اس کے پیچھے پھر رہی تھی. آخر کار اس نے ایک بے گناہ آدمی کی اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں، ظلم کی تو انتہا ہو گئی، لیکن وہ بیٹا اور بیوی، جب آدمی مر جاتے ہیں تو 1 سال کے بعد وہ بھول جاتے ہیں لوگ، پھر اسی شادی بیاہ میں وہ چلے جاتے ہیں، بس بھول جاتے ہیں کہ جی مر گیا. لیکن اس قسم کے واقعے کو یہ بیٹا اور بیوی کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جب بھی وہ چاہے وہ 50 سال کی بعد بھی جب ان کے نسلوں کے سامنے یہ واقعہ آ جائے کہ اس کے باپ کا سر جو ہے زمین پہ پڑا تھا، وہ اس کو جو ہے کک کر رہا تھا، تو ان کی تو لائف ختم ہو گئی نا. تو کیا ایسے لوگوں کو امریکہ میں چھوڑا جائے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے کیا؟ میں واشنگٹن ڈی سی سے 10-12 میل کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اور یقین جانیے کہ ہم وہاں رات کو نہیں جاتے، اور دن کو بھی جب جاتے ہیں تو وائٹ ہاؤس کے سامنے ادھر ادھر جارج ٹاؤن میں وہاں پہ گھوم پھر لیتے ہیں، لیکن ذرا اس دوسری طرف نہیں جاتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو یا مارے ڈالے جائیں گے یا کوئی میں راپ کر لے گا. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی کو اپنے قبضے میں لے لیا، آرمی لے کر آگے سے میں صاف کرتا ہوں، تو کیا غلط کر رہا ہے؟ اسی طرح وہ شکاگو کو وہ بھی وہاں اس نے آرمی بھجوا دی کہ وہاں بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس کو بھی صاف کرتا ہوں، کرائم کو ختم کرتا ہوں. اور کمیونٹی وہاں پہ آ گئی ہیں اس کے خلاف کہ ہمارے رائٹس جو ہے ہمیں نہیں دے رہا، رائٹس چھین رہا ہے. نہیں جناب، میں تو اس سچویشن میں بالکل اس کو فیور کرتا ہوں. وہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. کرمنل کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو اسپیشلی یہ اسپینش لوگ ہیں، یہ MS-13 گینگ کے ممبر ہیں، ڈرگ مافیا ان کا.
اپنے ملک میں کرائم کرتے 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 وہاں سے بھاگ کر امریکہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے گل مل گئے ہیں، سوسائٹی میں اندر آ گئے ہیں، لیکن ان کا کرائم جو ہے، جب آپ نے ایک بار جو ہے چور ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے چور ہو۔ وہ یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ اپنے فیوچر کو بنائیں، بلکہ یہاں پہ بھی یہی ظلم و ستم، یہاں چوریاں اور چکیے کرتے ہیں، تو ان کو نکالنا ہی چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔